اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم گزارش کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 12% ریزرویشن یعنی 12% تحفظات کے مسئلے کو ہم نے اٹھایا ہے، اور یہ مسلمانوں کا بہرحال حق بنتا ہے، جیسا کہ گزشتہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تمام دانشوروں اور مختلف جماعتوں کی منعقد ہوئی تھی، اس میں ایک بات بہت کلیئر آئی کہ 12% ریزرویشن مسلمانوں نے نہیں مانگا تھا، لیکن ریاست کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ صاحب نے 2014 میں مسلمانوں سے کہا کہ آپ کی پسماندگی اور آپ کی غربت اور آپ کی تعلیمی پسماندگی، معاشی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ہم 12% ریزرویشن دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت قانونی پیچیدگیاں تھے، ان ساری قانونی پیچیدگیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن اب قانونی پیچیدگیاں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ ختم ہونے کے بعد چیف منسٹر صاحب نے جو ایس ٹی ہوتے ہیں یعنی شیڈیولڈ ٹرائبس، ان کے لیے ریزرویشن میں اضافہ کیا ہے۔ 6% سے ان کو 10% تحفظات جو دینے کا سابقہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ ایس ٹیز کا فلفل کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی آپ نے نہ صرف وعدہ کیا بلکہ اسمبلی میں باضابطہ ایک ریزولوشن کے ذریعے آپ نے اعلان کیا کہ بھئی مسلمانوں کو 12% تحفظات ریاستی حکومت دے گی، ریاست تلنگانہ دے گی۔ آج جب کہ قانونی پیچیدگیاں ختم ہو گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے وعدے کو پورا کریں اور مسلمانوں کو 12% تحفظات دیں۔ میں نے یہاں تک کہ کہا گزشتہ کی پریس کانفرنس میں کہ بھئی کم از کم آپ جو 4% تحفظات ہیں، وہ 4% سے آپ 8% بھی کر دیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ تو اس 8% تحفظات کا ہم جو سمجھیے کہ 4% نیچے اتر کے ہم جو وعدہ ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کم از کم 8% کر دیں، کیونکہ 4% آپ نے ایس ٹیز کو دیا ہے تو ہمارا بھی مزید 4% کم از کم بڑھا دیں۔ اس سلسلے میں اب چونکہ جو سیاسی جماعت ہے مسلمانوں کی، وہ تو اس پر مسلمانوں کی معاشی ترقی، مسلمانوں کی تعلیمی ترقی، مسلمانوں کی پسماندگی اور مسلمانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعلق سے مؤثر آواز نہیں اٹھاتی ہے۔ دیگر چھوٹے موٹے مسائل، لائٹ کے مسئلے، چورستوں کے مسئلے، موریوں کے مسئلے، روڈوں کے مسئلے، ایسی باتیں اٹھائی جاتی ہیں اور ایسے مسائل اٹھائے جاتے ہیں جس سے راست مسلمانوں کو کوئی خاص بڑا فائدہ ان کی معاشی، سماجی اور تعلیمی حیثیت میں تبدیلی کا کوئی بڑا مطالبہ نہ کیا گیا ہے نہ کیا جاتا ہے۔ خیر، اس پر میں ساری باتیں نہیں کروں گا، لیکن یہ 12% تحفظات کی جو مہم ہم نے چھیڑی ہے، اس تعلق سے الحمدللہ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاعوں میں بھی یہ بات چل رہی ہے، اور مختلف ایسوسیشنز اور مختلف جماعتیں اس پر بات بھی کر رہی ہیں، اور ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس مطالبے کے تعلق سے پوسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہرحال جو جمعہ آ رہا ہے، آج منگل ہے، چاشمبہ، جمعرات، 2 دن بیچ میں ہے، پھر جمعہ آ رہا ہے، تو میں تلنگانہ کے ائمہ اور خطیب حضرات سے، انتظامی کمیٹی کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو تحفظات کے مسئلے پر، اس مطالبے پر آپ اپنی مساجد میں خطاب بھی فرمائیں اور مسلمانوں کو اس مسئلے پر آگاہ کریں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے تحفظات بڑھتے ہیں تو لاکھوں طلباء کا فائدہ ہوتا ہے، اور ہزاروں نوکریوں کا فائدہ ہوگا، اور مسلمانوں کا موقف بہت اچھا مضبوط ہوگا،
تحفظات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بہت انتہائی اہم چیز ہے آج ملک کے موجودہ حالات اور ماحول میں۔ اور جو رپورٹ خود تلنگانہ حکومت کی جو سدھیر کمیشن کی رپورٹ ہے، پھر سچر کمیشن کی جو رپورٹ ہے، مرکزی حکومت منموہن سنگھ کے پیریڈ میں جو رپورٹ آئی تھی، اور پھر KCR صاحب نے یہاں جو سدھیر کمیشن کی رپورٹ سمجھیے کہ ان کے پاس آئی ہے، ان رپورٹس میں مسلمانوں کی انتہائی پسماندگی، مسلمانوں کی غربت، مسلمانوں کے افلاس اور مسلمانوں کی پریشانیاں، تمام جتنے SC ST BC OBC سمجھیے نچلی سطح کے جتنی ذاتیں اور قومیں ہیں، ان سب سے زیادہ پسماندہ، پریشان، مفلس اور سمجھیے کہ تعلیمی سطح پر، معاشی سطح پر مسلمان ہیں۔ تو یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں مت سمجھیے، یہ امت کی ترقی کا مسئلہ ہے، یہ امت کے نوجوانوں کے روزگار کا، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ بہرحال مساجد ہمارے مرکز ہیں، مساجد ہمارے منبع ہیں، وہاں سے آواز اٹھنی چاہیے۔ تو مجلس انتظامی کمیٹی کے ذمہ دار یا پھر اس محلے کے جو سمجھیے کہ سماجی جہدکار ہیں، وہ ائمہ سے ملاقات کریں، انتظامی کمیٹیوں سے بات کریں، یا پھر انتظامی کمیٹی اور خطیب حضرات کم از کم 12% تحفظات کے مطالبے کو آئندہ جمعے میں اٹھائیں اور اس سلسلے میں ایک رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ تو ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ مسلمانوں کے جو 4% تحفظات ہیں، وہ 4% تحفظات کو آگے بڑھا کر اس میں اضافہ کرنے کا وعدہ جو تلنگانہ حکومت نے کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کرے، مسلمانوں میں شعور کی بیداری کا کام کریں اور مسلمانوں کو اس مسئلے سے آگاہ کریں۔ اگر ہم اپنی آواز اور اپنے موقف اور اپنی پسماندگی کی بات نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آپ کی پسماندگی کی، آپ کی پریشانیوں کی بات نہیں کرے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جمعے کو 12% تحفظات کے مسئلے پر خطاب کریں گے، مسلمانوں کو آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔